بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم صاحبوں. 5 پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور آپ اپنی رائے دیجیے گا. پوائنٹ نمبر 1، محسن نقوی نے جو کچھ کہا یہ ان کی اپنی رائے ہے یا عاصم منیر کی سوچ؟ یہ عاصم منیر کی سوچ ہے، پورا وہ جو گینگ ہے اس کی سوچ ہے کہ ان حالات میں جب آزاد کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، بلوچستان پہلے نکل چکا ہے، اب آزاد کشمیر ایسے نکل رہا ہے ہاتھ سے جیسے آپ بیچ پہ جا کے اگر کبھی ریت جو ہے اس کو ہاتھ میں کتنی بھی مضبوطی سے پکڑیں وہ نکلتی چلی جاتی ہے ریت، ایسے نکل رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے آزاد کشمیر. تو یہ موقع اچھا ہے یہ پھل جڑی چھوڑنے کا، اور اس کی ضرورت بھی ہے. پوائنٹ نمبر 2، بلوچستان ہم سے کتنا دور جا چکا ہے اس کا اندازہ DGISPR صاحب کی تقریر، ان کا لہجہ اور ان کے الفاظ، اس سے آپ اخذ کر سکتے ہیں کہ پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. کیا فیض نے کہا تھا، خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد، پھر بنیں گے آشنا کتنی ملاقاتوں کے بعد. اچھا، پوائنٹ نمبر 3، دیکھیے یہ جو اپنے ہاتھوں سے بربادی کرنے کے بعد یہ جو نئے صوبوں کے قیام کی جو بات کر رہے ہیں، اس میں جو الجھا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نئے صوبوں کا کارڈ ان کے ذہن میں پہلے سے تھا. اچھا، اب یہ موقع ہے جس پہ اس کو یہ استعمال کر رہے ہیں، قوم کو الجھا رہے ہیں صوبے کے چکر میں. جو صوبوں کی ضرورت ہے میں مانتا ہوں، لیکن ان کی جو نیت ہے اس وقت وہ قوم کو اس میں الجھانے کی ہے. اور اصل مسائل جو ہے وہ ہے آئین کی بحالی، عدالتوں کی بحالی، فیئر الیکشن، کرپشن کا خاتمہ. اس طرف توجہ کام نہیں کریں گے، اس طرف لے جا کے لوگوں کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ نئے صوبے ہم بنا رہے ہیں. اور نئے صوبوں کی بھیس میں ایک اور کام کر رہے ہیں. NFC کا ایوارڈ جو ہے ابھی تک 4 صوبے ہیں، تو 4 صوبوں کو جو پیسے ملتے تھے اب یہ وہ پیسے ہتھیانا چاہتے ہیں. اب جب 25 صوبے ہو جائیں گے تو وہ قانون خود بخود بدلنا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں ان کے نگاہ میں. پوائنٹ نمبر 4، کیا عمران خان واپس آ سکیں گے یا یہ انہیں مروا کے ان کی بہن کو قیادت سونپنا چاہتے ہیں؟ یہ سوچ جو ہے یہ بہت گہری سوچ ہے. ڈاکٹر شہباز گل نے اس پہ کھل کے بات کی، آپ ان کا پروگرام دیکھ لیجئے. میں نے اس طرف کافی عرصہ پہلے توجہ دلائی تھی، ان کا بڑا اچھا پروگرام ہے، وہ دیکھ لیجئے. لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں، اس وقت ان کے لیے یہ کام اس لیے مشکل ہو گیا کہ ہاتھ سے آزاد کشمیر نکل رہا ہے. اس موقع پہ اگر تم نے عمران خان کے ساتھ یہ کیا، اس کو ہٹانا چاہا، دنیا سے دور بھیجنا چاہا، تو ہر طرف وہ آگ ہوگی جو میں آگے ڈیش کہنا نہیں چاہتا ہوں. اور پوائنٹ نمبر 5، دیکھو 5 سال سے جو لوگ اربوں خربوں لوٹ گئے ان کو آگے تم نے کہہ دیا سسٹم فیل ہو گیا، اب نیا سسٹم آئے گا. ان سے پیسے کا حساب نہیں لو گے، وہ پیسے وصول نہیں کرو گے محسن نقوی تم. اگر آپ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو YouTube پہ آئیے یا ہمارا پیٹریون سبسکرائب کر لیجیے. اچھا صاحب، اب ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے جو بیان انہوں نے دیا ہے محسن نقوی صاحب نے. پہلے ان کی ذات مبارکہ کا تو ذرا جائزہ لیجئے. یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میں ایک SHO لا کر، پنجاب سے ایک SHO لاؤں گا اور بلوچستان میں ساری دہشت گردی دور کر دوں گا، سب کو مار پیٹ کر کے ٹھیک کر دوں گا. محسن صاحب وقت آ گیا ہے، SHO کدھر ہے ڈھونڈیے، جلدی سے آئیے لائیے. یہ اتنے بد دماغ، بدتمیز، جی یہ مطلب وزیر داخلہ جو ہے وہ اس قسم کے بیان دے گا اور پھر توقع رکھنا کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. یہ انہوں نے کیا ہے. 9 مئی کی واردات میں بھی یہ صاحب شریک تھے محسن نقوی. دبئی لیکس میں انہوں نے کتنی جائیداد وہاں پہ چھپا رکھی ہے وہ بھی یہی صاحب ہے. ان کی ذات مبارکہ پہ آج صابر شاکر محترم میں ان کو کہتا ہوں، محترم صابر شاکر نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. ان کا پروگرام دیکھیے. میں تو ذرا اپنے پروگرام کو ذرا کنسائز رکھتا ہوں کہ بس 1 2 3 ہو جائے، زیادہ ٹائم نہ لگے.
تو یہ صاحب جو ہیں ان کے کہنے پہ ہم کیسے اعتبار کریں کہ یہ پاکستان سے مخلص ہیں؟ یہ جو ہر ایک کو غدار کہتے تھے نا، ہر ایک کو جو اختلاف کرے وہ غدار ہے، ان کی غداریاں ثابت ہو رہی ہیں. یہ سارے پروف ہیں کہ انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ ایک ایسا چلاؤں گا. دبئی لیکس میں ان کا کیا ہے، کٹا چچا سب لکھا ہوا ہے. مطلب یہ کوئی ایسی ایگزیجریشن نہیں ہے. اچھا، اب دیکھیے، اب آئیے ان کے اس بیان کی طرف کہ صاحب اب ملک جو سسٹم تباہ ہو گیا، اب نیا سسٹم لایا جائے گا. یہ پاکستان کے ہمدرد ہیں؟ نہیں، پاکستان کے اصل غدار یہ ہیں. یہ پاکستان کے غم خوار نہیں ہیں. ان کی پالیسیز جو ہے یار یہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب نئے انداز سے میرے قاتل، میرے محبوب کوئی نیا بہانہ لاؤ، یہ کہ صوبے بنائیں گے تو مسئلہ حل ہوگا، جبکہ ان کو پتا ہے کہ مسائل ادھر کھڑے ہیں. جو تم نے عدلیہ کا گلا گھوٹا ہوا ہے، آئین کو توڑ دیا ہے، تم نے ہر چیز پامال کی ہے، کرپٹ لوگوں کی تم نے حکومت بنائی ہے، ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہاں پر ہے، تلاش یہاں پہ کر رہے ہیں کہ ہم صوبے بنائیں گے تو مسائل حل ہوں گے. نہیں، پہلے تم آئین بحال کرو، عدالتیں آزاد کرو، مہنور بلوچ کو آزاد کرو، جو بے گناہ بند ہیں ان کو آزاد کرو. جو حل ہے اس کی طرف نہیں جائیں گے. یہ ایک نیا فنامنا سامنے لاتے ہیں، اور ان کا ایک لفظ تھا ریسیٹ کرنا ہے اب سسٹم کو. یہ دراصل چکر کیا ہے ان کا میں آپ کو بتاؤں. ان کا ٹارگٹ وہی ہے، اقتدار میں رہنا. اسٹریٹجی بدل رہے ہیں، صرف ٹارگٹ نہیں بدل رہے ہیں. ٹارگٹ ان کا وہی ہے کہ ہمیں اقتدار میں رہنا ہے جرنیلوں کے ساتھ، اور کھلاڑی بھی یہی رکھیں گے، بس ان کو تھوڑا سا واشنگ مشین میں ڈال کے نکالیں گے. ٹارگٹ وہی ہے، تھوڑی سی اسٹریٹجی بدل رہے ہیں. تو یہ دھوکہ دہی کی جو آپ کوشش کر رہے ہیں اب نئے سرے سے کہ والف ڈریس اپ ان اے مین سوٹ، تو کیا لوگ پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ بھیڑیا ہی ہے ایکچولی مین سوٹ میں؟ لوگ پہچانیں گے. اب آپ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہیں رہا ہے کیونکہ کمیونیکیشن کا ایرا ہے. دیکھیے صاحب، اس کو شارٹ کرتے ہیں، بات چیت کو اپنے مختصر رکھتے ہیں کہ یہ گیم ہارنے کے بعد گیم کو ری ڈیزائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر جرنیل پاکستان سے مخلص ہیں اور یہ ٹیم جو ہے ان کی کرپٹ ٹیم، تو یہ اپنی شکست تسلیم کر لیں اور دور ہٹ جائیں. کہہ دیں کہ ہاں بھائی ہم نے 5 سال تک ہر ظلم و تشدد کر لیا، ٹھیک ہے نا، لیکن ہم سے کچھ بھی نہیں کام ہو سکا اور ہم دور ہٹتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں دوستوں. جب کوئی سسٹم ناکام ہوتا ہے نا، جب ڈکٹیٹر بھاگتا ہے تو وہ ایسے نہیں کہتا اچھا جی اب آپ تشریف لے آئیے، ہم تو ناکام ہو چکے ہیں. آپ کو یو ہیو ٹو گو اینڈ گیٹ دیم. اب اس لمحے پورے پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ گو اینڈ گیٹ دیم والی پالیسی سوچ جو ہے اختیار کریں. اس سے نیچے میں کام نہیں بنے گا. کیوں؟ دیکھیے، جرنیلوں کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہار گئے. ہار کو قبول کرنا ان کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ڈیوٹی ہوتی ہے ان کی، اور وہ ڈیوٹی یہ ہوتی ہے ہارنے کے بعد کہ اس ہار کو سیاستدانوں کے گلے میں ہار بنا کے ڈالنا ہے. یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ہار ان کے لیے مسئلہ تھوڑی. جرنیل کی زندگی پہ کیا فرق پڑے گا، وہی عیاشیاں قائم رہیں گی، لیکن ہار کو قبول کرنا مسئلہ، پھر اس کو شفٹ کرنے میں ٹائم لگے گا. جو ظلم انہوں نے کیے ہیں، جو الاؤ آگ، ہر طرف خون نظر آ رہا ہے آج بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، کے پی میں، ہر طرف آپ دیکھ لیجیے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے سننے سے. وہ دیکھیں جو حقائق ہیں سامنے، پوری دنیا جن پہ بات کر رہی ہے. انہوں نے پاکستان کی معیشت تباہ کی. میں نے ایک دفعہ آپ سے کہا تھا، میرے منہ سے ایک دوست نے مجھ سے بڑا برا مانا کہ آپ نے ایسے الفاظ کیوں کہے. میں نے کہا تھا معیشت ان کا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، کیونکہ معیشت جو ہے وہ سیاسی استحکام چاہتی ہے کسی سوسائٹی میں، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا تھا یہ آپ کو ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے تھے، لیکن وقت ثابت کر رہا ہے کہ معیشت، دیکھو نا کیا کیا جھوٹی ڈریمی باتیں کرتے تھے کہ وہ 100 بلین لے آئیں گے، 25 یہ دے گا، 25 وہ دے گا. سعودیہ سے تو کہہ دیا ہے 10 آپ ایسے دیجئے، ہم وہ واپس نہیں کریں گے صاحب، وہ تو ہم اپنے پاس رکھیں گے صاحب. یہ اور ایسے ہو گیا 100 بلین آ گئے. 10 بلین کی بھیک مانگی ہے ابھی پاکستان نے ٹرمپ سے. 25 کروڑ کا ملک، ایٹامک ملک، 10 بلین مانگ رہا ہے.
اور اپنے اثاثے جو ہیں جو صرف ریکارڈنگ میں ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کتنے ہیں؟ ٹریلینز میں ہیں. لیکن وہاں ظلم کریں گے, اس پہ توجہ نہیں دیں گے, وہاں کے لوگوں کو حق نہیں دیں گے, ان کو ماریں گے, پیٹیں گے. انہوں نے فرمایا تھا عاصم منیر نے 1500 لوگ کیا ہم سے چھین لیں گے بلوچستان. اب دیکھیے کہاں پہنچا دیا. دکھ ہے اس بات کا, پوری قوم کو ہوگا, لیکن ہم بھی کچھ ایسے ہی, قوم کا مزاج بھی ایسے ہی کہ پھر شام ہوگی تو اپنے گھر کا راستہ لیں گے, بس میلہ دیکھتے ہیں. زندگی ایسے ہی ہے ہماری پاکستانیوں کی. اچھا, تو اینڈ پہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ان کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں. اس وقت آپ بھرپور حملہ کریں اور 5 اگست کو جو پروگرام ہے پی ٹی آئی کا, اس کے ساتھ لے کے آگے بڑھیں. اور جو خدشات شہباز گل نے ظاہر کیے ہیں, انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر آڑے آگے ہے ان کے. اس وقت اگر کشمیر اتنی بری حالت نہیں ہوتی تو یہ وہی کرتے جو وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا خدشہ بہت پہلے سے ہے, لیکن اب شاید وہ مشکل ہو. لیکن ابھی بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے, کمیونیکیشن بڑھائیے. اگر میرے خیالات آپ کو پسند آتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. اور ہمارا پیٹریون از آن, اس پہ جائیے patreon.com/صدیقی, تو اس پہ آپ اس کو سبسکرائب کیجیے. بہت شکریہ, خدا حافظ.